وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے نواز شریف کے خلاف پاناما اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے 6 اراکین کو فراہم کردہ رینجر کی سیکورٹی 5 برس بعد واپس لے لی گئی۔ جن 6 لوگوں سے سیکورٹی واپس لی گئی ان میں ISI اور MI کے 2 بریگیڈیئر بھی شامل ہیں، جن کی پاناما JIT میں شمولیت کا بنیادی مقصد نواز شریف کی نااہلی کو یقینی بنانا تھا۔ JIT اراکین سے 2017 میں فراہم کی گئی سیکورٹی واپس لیتے وقت یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ نواز شریف کی بے دخلی کے اتنے برس گزر جانے کے بعد اب ان کے خلاف رپورٹ دینے والی JIT اراکین کو سیکورٹی خطرات لاحق نہیں رہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان افسران کے علاوہ ان کے ماتحت عملے کو بھی سیکورٹی فراہم کی جا رہی تھی، جس پر ماہانہ 50 لاکھ روپے تک کا خرچہ ہو رہا تھا۔ یاد رہے کہ ان 6 JIT ارکان کو پاکستان رینجر اور پولیس کی جانب سے فول پروف سیکورٹی فراہم کی گئی تھی۔ دوسری جانب JIT ارکان نے سیکورٹی واپس لینے کے حکومتی فیصلے کو توہین عدالت قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاناما پیپرز کیس میں نواز شریف کے خلاف تحقیقات کرنے والے افسران کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر ذاتی سیکورٹی فراہم کی گئی تھی اور اسے واپس لینا توہین عدالت ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے حکم سے ابھی تک فعال ہے۔ یاد رہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی سپریم کورٹ نے 5 مئی 2017 کو تشکیل دی تھی۔ اس JIT کو لندن میں شریف خاندان کی جائیدادوں کی منی ٹریل کا پتہ لگانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس JIT کی تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر نواز شریف کو سزا سنائی تھی، لیکن بعد میں کوئی ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو پایا۔ JIT کے 6 اراکین میں ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر کامران خورشید، انٹر سروسز انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر نعمان سعید، قومی احتساب بیورو کے عرفان منگی، FIA کے واجد ضیاء، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عامر عزیز اور سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے بلال رسول شامل ہیں۔ تاہم 2 فوجی ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے بریگیڈیئر حضرات کا کہنا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کی منظوری کے بغیر ان کی سیکورٹی واپس نہیں لے سکتی ہے۔ JIT ارکان میں سے ہر ایک کو رینجر اہلکاروں کے ساتھ 2 گاڑیاں اور ایک ذاتی سیکورٹی گارڈ فراہم کیا گیا تھا، جو انہیں ان کے دفتر لے جاتے اور گھر واپس لاتے تھے۔ JIT ارکان کے علاوہ ان 6 افسران کے معاون عملے کو بھی صبح اور شام کی 2 شفٹوں میں 2 پولیس اہلکاروں کی سیکورٹی فراہم کی گئی تھی۔ سینئر صحافی فخر درانی کے مطابق JIT کے ایک رکن نے کہا ہے کہ سیکورٹی واپس لینا توہین عدالت ہے، کیونکہ حکومت نے عدالت کی منظوری کے بغیر سیکورٹی واپس دی ہے۔ انہوں نے حکومتی فیصلے سے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اپنی سیکورٹی واپس لینے کے حکومتی فیصلے پر کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنی سیکورٹی واپس لینے پر حکومت کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس بارے یقین نہیں۔ دوسری جانب وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ JIT تحلیل ہونے کے 5 برس بعد اب اس کے ارکان کو کسی طرح کے سیکورٹی خطرات لاحق نہیں ہیں، جس کے بعد سیکورٹی واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپریل 2017 میں JIT کو حکم دیا تھا کہ وہ 60 روز کے اندر پاناما پیپرز میں عائد کردہ الزامات کی تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے، جس کی بنیاد پر حتمی فیصلہ سنایا جانا تھا۔ JIT نے 2 ماہ کی تحقیقات کے بعد 10 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ میں اپنی حتمی رپورٹ جمع کروائی تھی۔ 10 جلدوں پر مشتمل اس رپورٹ میں وزیر اعظم سمیت شریف خاندان پر کئی الزامات لگاتے ہوئے مختلف شواہد سامنے لانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ JIT کی پاناما تحقیقات میں ملٹری انٹیلیجنس اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کے 2 افسران نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ بعد ازاں 28 مئی 2017 کو JIT رپورٹ کی بنیاد پر جسٹس اعجاز الاحسن خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے صرف 5 ہفتوں کی سماعتوں کے بعد نواز شریف کو مجرم قرار دے دیا تھا، جس کے بعد وہ بطور وزیر اعظم نااہل ہو گئے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔